جن کے پاس مالی طاقت نہیں، مالک الملک کی رحمت اتنی ہے کہ اللہ ان کو بھی محروم نہیں فرماتے۔ کون سے ایسے اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے رکھے ہیں جو حج پہ نہیں جا سکے، لیکن پھر بھی اللہ ان کو حج اور عمرے کا ثواب نصیب فرما دیتے ہیں۔ ان میں سے پہلا کام، گھر سے وضو کیجئے، فرض نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں پہنچیے، باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے، ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کے راوی ہیں، جو شخص گھر سے نکلتا ہے فرض نماز پڑھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اتنا ہی اجر لکھواتے ہیں جتنا حاجی احرام باندھ کے حج کرنے جا رہا ہوتا ہے، جتنا اس کو اجر ملے گا۔ محروم نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے۔ دوسرا عمل جس سے حج عمرے کا ثواب انسان لے سکتا ہے اگر اس کے پاس مال نہیں ہے، ایک شخص گھر سے نیت کر کے نکلتا ہے میں نے اللہ کا دین سیکھنا ہے، اور جاتا کہاں ہے؟ کسی مسجد میں جاتا ہے۔ یہ انسان کتنا عظیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص گھر سے نکلتا ہے صبح صبح، یا دین سیکھنے جاتا ہے یا دین سکھانے جاتا ہے، متعلم اور معلم جن کا مقصد صرف اس لیے دین سیکھنا ہے کہ رب راضی ہو، اس لیے نہیں میں لوگوں میں رعب جما سکوں، اس لیے نہیں جیسا کہ حدیث کہتی ہے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اس لیے نہیں مجھے کہ دنیا کی 4 ٹکے مل جائیں، اس نظریے سے گھر سے نکلتا ہے میں رب کے قریب ہو جاؤں، جہالت مجھ سے دور ہو جائے، میرا رب راضی ہو جائے۔ یہ گھر سے نکلتا ہے 3 انعامات پاتا ہے۔ پہلا انعام، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اللہ کے نورانی فرشتے اس کے لیے پر بچھاتے ہیں۔ دوسرا انعام، یہ چل کے گیا ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے، یہ کسی راستے پہ چلا ہے، کسی روڈ پہ چلا ہے، خواہ یہ گاڑی پہ گیا ہے، اس کے پاؤں پہ گرد، اس کے چہرے پہ، اس کے لباس پہ جتنی گرد پڑے گی قیامت کے دن جنت کی اتنی کستوری اس کو نصیب ہو جائے گی۔ اور تیسرا انعام، یہ گیا ہے اللہ کا دین سیکھنے، اور گیا بھی ہے مسجد میں، اللہ رب العزت اس کو اتنا ہی اجر دیں گے جتنا مکمل حج کرنے والے کو اجر دیتے ہیں۔ تیسرا عمل جس سے ایک فقیر آدمی بھی حج کا ثواب لے سکتا ہے، ثواب ہی لینا ہے، مقصود ہی یہ ہے اللہ کو راضی کرنا۔ ایک شخص فجر کی نماز پڑھنے گیا، نماز پڑھ کے بیٹھ گیا، ذکر میں مشغول ہے۔ کیسے؟ اللہ کے رسول کی عادت مبارکہ یہ تھی، آپ فجر کی نماز پڑھتے، جب تک سورج اچھی طرح نکل نہ آتا وہ ذکر ہی کرتے رہتے، پھر اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھتا ہے۔ من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة۔ جو فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے، پھر بیٹھ کے ذکر کرتا ہے یہاں تک کہ سورج نکل آتا ہے، پھر اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مکمل 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 حج عمرے کا ثواب اسے اللہ عطا کر دیتے ہیں۔ حاجی حج کرنے جائے، رکن حج کے 4 ہیں، نیت کرنا بھول جائے، میدان عرفات میں نہیں جا سکا، طواف افاضہ اور طواف حج نہیں کر سکا، صفا مروہ کی سعی نہیں کر سکا، 4 رکنوں میں سے ایک بھی رہ گیا، حج باطل، پیسہ غرق، واجب اگر چھوٹ گیا دم دینا پڑے گا۔ یہاں فجر کی نماز پڑھی ہے اور سورج نکلنے تک ذکر کیا ہے، 2 رکعتیں پڑھی ہیں، 1 مرتبہ نہیں کہا، 3 مرتبہ کہا ہے، تامتن تامتن تامہ، اس کو مکمل حج عمرے کا ثواب نصیب ہو جائے۔ چوتھا عمل، صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں، وہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر بھی کون سا؟ نماز پڑھنے کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ 3 فائدے۔ پہلا فائدہ،
جو یہ پڑھنے والا ہے وہ حج عمرے کا ثواب لے سکتا ہے۔ دوسرا فائدہ، یہ پڑھنے والا جو ہے اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، خاص سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ تیسرا فائدہ، یہ پڑھ لینے سے جسم تر و تازہ ہو جاتا ہے، اس شخص کو کسی غلام اور لونڈی کی ضرورت نہیں، اللہ اس کے جسم میں برکتیں ڈال دیتے ہیں۔ پانچواں کام ابن رجب حنبلی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، جو شخص واجبات کو، فرائض کو، دینی واجبات، دینی فرائض کو بر وقت پورا کرتا ہے، نفلی حج عمرے سے اس کو اللہ تعالیٰ زیادہ ثواب دیتے ہیں۔ چھٹی بات، حرام مال سے بچ جانے والا بھی حج عمرے سے زیادہ اجر لے سکتا ہے۔ ایک درہم ہے، اس کے 6 حصے کیے جائے، ایک حصہ ان 6 حصوں میں درہم کا دانق ہوتا ہے، اتنے حرام سے جو بچ جائے۔ سلف کہا کرتے تھے 500 حج سے، نفلی حج سے یہ مجھے زیادہ ثواب کا لگتا ہے، کیونکہ میں 500 نفلی حج کر لوں، اگر ایک دانق حرام کا ہوا تو وہ حج قبول ہی نہیں ہونے۔ اس لیے حرام مال سے بچ جانا یہ حج سے زیادہ اجر کا باعث ہے۔ ساتویں چیز، جمعے کے دن انسان بر وقت آتا ہے، خطبہ شروع ہونے سے پہلے یہ شخص کتنا اللہ کے ہاں محبوب ہے، بر وقت آنے والا، سورۃ الکہف پڑھنے والا، مسواک کر کے اچھا لباس پہننے والا، غسل کر کے خوشبو لگانے والا، بر وقت مسجد میں آئے، امام کے قریب بیٹھے، خاموشی سے سنے، خاموش ہو جائے، توجہ سے سنے، نماز امام کے ساتھ پڑھے، لغویات نہ کرے، یہ شخص نفلی حج سے زیادہ اجر حاصل کرنے والا ہے۔ آٹھواں کام، محنف ابن سلیم روایت کرتے ہیں، جس شخص نے رمضان کے پورے روزے رکھے، گناہ نہیں کیا، فسق و فجور نہیں کیا، تعبد، عبادت، قرآن، ذکر، صدقہ، نیکیاں کرنے کے بعد یہ شخص اس نیت سے عید پڑھنے جاتا ہے، عید کے وہ تمام احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے، فجر کی نماز، پھر اس کے بعد اچھا لباس، کچھ کھا کے جاتا ہے، تکبیر کہتا ہے۔ عید الفطر پڑھنے والے کو اللہ عمرے کے برابر ثواب دیتا ہے، اور عید الاضحیٰ پڑھنے والے کو حج کے برابر ثواب دیتا ہے۔ نویں چیز جس سے انسان حج عمرے کا ثواب لے سکتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت معروف ہے، منافقوں پہ فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہوتی ہے، اگر لوگوں کو پتا چل جائے کہ فجر اور عشاء کی نماز با جماعت پڑھنے کا اجر عظیم کتنا ہے، تو لوگوں کو اپنے گھٹنوں پر رینگ کے آنا پڑے تو پھر بھی آئیں گے۔ اور وہ اجر کیا ہے؟ ابن رجب بیان کرتے ہیں ابو موسیٰ کی سند کے ساتھ، جو فجر کی نماز اور عشاء کی نماز با جماعت پڑھتا ہے، پڑھتا پوری دنیا کو بلڈ کر لے، کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ سے جڑ جائے، اللہ کی رضا وہ اپنا مقصد بنائے، وہ معمولی کام بھی کرے گا تو درجات حاصل کر پائے گا۔ وقت چونکہ ختم ہوا اور بہت سارے زاویے باقی ہیں، میں صرف ایک حدیث پہ اکتفا کروں گا۔ آپ کی زندگی کا سب سے خوبصورت رویہ عبادت و ریاضت کے بعد وہ کون سا رویہ تھا کہ آپ دنیا کے ہر معاملے میں مثالی تھے؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 6 باتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ جب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے تو فرمایا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے اللہ کے پیغمبر، اللہ کی قسم اللہ کبھی آپ کو پریشان نہیں ہونے دیں، کیونکہ آپ کے اندر 6 صفات ہیں۔ انک لتصدق الحدیث، آپ سچ بولتے ہیں، وتصل الرحم، رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرتے ہیں، وتحمل الکل، لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا اس کو کما کے دیتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق وتقری الضیف، آپ مہمان نواز ہیں، اور جہاں حق کی بات ہو وہاں حق کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں اور آپ ذرا سوچیں، امام احمد بن حنبل 10 لاکھ حدیثوں کا حافظ، جنہوں نے 40,000 حدیثیں امت کو تحفے میں دی ہیں، صرف مسند امام احمد کو دیکھیے 27,000 سے زیادہ اس میں حدیث ہے، اور کہتے ہیں کوئی ایسی حدیث نہیں جس پہ میں نے عمل نہ کیا ہو۔ اور یہی بات امام بخاری نے لکھی کہ میں نے کوئی صحیح بخاری میں حدیث نہیں لکھی جس پہ عمل نہ کیا ہو۔ حدیث لکھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول نے حجامہ کروایا اور 1 دینار ابو طیبہ کو دیا، قلم رکھ دی، اٹھے جا کے حجامہ کروایا اور 1 دینار دے کے واپس آ کے حدیث لکھنا شروع۔
इन्नका लतहमिल अलकल, जानतदारी से बताइए जिंदगी में हमने कितनी मरतबा लोगों का बोझ उठाया। किसी का सामान बूढ़े ज़ईफ कमजोर का पकड़ के गाड़ी पे रिक्शे पे किसी चीज पे रखवाया। अल्लाह के रसूल से बोझ नहीं उठाते थे बल्कि लोगों के बोझ भी उठाते। 1000 लोग आकर अपनी परेशानी बताते, अमानत खत्म, तसल्ली सलमान की बात देते, खुशखुरम लोग वापस चले जाते। हमारे पास लोगों की बातें सुनने का टाइम नहीं। लोगों का बोझ उठाना तो बड़ी बात। तक्सिबुल मादूम, वो तो जिसके पास कुछ नहीं होता था उसको कमा के देते। सच बताइए कितने लोग हैं जिन्होंने उसको कमा के दिया जिसके पास कुछ नहीं है। लोग तो इसके लिए भी तैयार नहीं जिसके पास कुछ है कि पार्टनर बना लें, कहते नहीं, शामिल नहीं कर सकते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहमान नवाजी करते। सोचिए कितनी मतलब जानबूझ के हमने निगलेक्ट किया कि ना ही फुला आए तो अच्छा। रिश्तेदारों के साथ मामलात को देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी का तरीका बताया, जहां भी हक बात होती फौरन पहुंचते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबउन युजरा लिल अब्द बअद मौतिही व हुवा फी क़ब्री, 7 ऐसे अमाल हैं इंसान मट्टी में मट्टी हो जाएगा लेकिन उनकी नेकी खत्म नहीं होगी, क़यामत तक उसके लिए 7 अमाल सदका जारिया बन जाएंगे। मन अल्लम इल्मन व नशरा, जो किसी को इल्म सिखाता है या उसकी नश्र व इशात का काम करता है। आलिम इल्म सिखाता है, कोई आलिम नहीं बन सका तो महरूम नहीं होगा। उस आलिम के साथ खड़ा हो जाए, उसके इल्म को दुनिया तक पहुंचाने का बंदोबस्त करे, बराबर का शरीक है। औ बना मस्जिदा, या उसने मस्जिद बना दी। औ गरस नखला, उसने खजूर के दरख्त लगवा दिए। औ हफर बिअरा, या उसने कुआं खुदवा दिया। औ वर्रस मुसहफा, कुरान मजीद का नुस्खा विरासत में छोड़ा। औ बैतन लिब्न सबीली बना, या किसी ऐसे इंसान मुसाफिर का घर बनाया जिसके पास घर बनाने की ताकत नहीं है। औ सदक़तन अखरजहा फी सिह्हतिही व हयाती, जिसने सेहत और आफियत की हालत में सदका किया, ये तो दुनिया से चला जाएगा, क़यामत तक ये नेकी उसको तसलसल के साथ पहुंचती रहेगी। अल्लाह जुल जलाल मुझे और आपको इन जिम्मेदारियों को समझते हुए अपनी जिम्मेदारियां समझने की तौफीक दे और ऐसे आमाल की तौफीक दे जिससे अल्लाह की रज़ा नसीब हो, जो सुन्नत के मुताबिक हो। और जिस तरह ये रोशन शेर अल्लाह के घर में है, अल्लाह इन्हें जन्नतुल फिरदौस में जमा फरमाए, वालिदैन और औलादों के साथ, मोहम्मद करीम के साथ, और अपने दीदार का मुस्तहिक बनाए। व आखिरु दावाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कान लहू फضल ज़हरिन फलयउद अला मन ला ज़हर लहू, जिसके पास सवारियां ज्यादा हैं वो एक सवारी उसको भी दे दे जिसके पास सवारी नहीं है। घर में 6-6, 8-8 गाड़ियां खड़ी हैं, कोई साथ बिठा के ले जाने वाला नहीं, नेबर से उठता है, रक्षा करवाता है, घंटा घंटा धूप में खड़ा रहता है। इसको नसीब नहीं है कि अगर उसने कहीं जाना है तो भाई आप जाते हो कहीं काम करने तो मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा, नहीं गाड़ी दे सकते तो आप उसके लिए कुछ 10 मिनट तो निकाल सकते हैं। वमन कान लहू फضल मिन ज़ादिन, किसी के पास अगर खाने की चीजें ज्यादा हैं, फलयउद अला मन ला ज़ाद लहू, वो उसको पहुंचा दे जिसके पास सुबह शाम का खाना भी नहीं है। यही अल्लाह के रसूल का तरीका था। कान युनफिकु मिन मालिही अला इयाली व यतसद्दक़ु बिफضली, आपके पास जो होता वो अपने घर वालों पे खर्च करते, जो जायद होता फौरन सदका करवा देते। शायद कि किसी ने आपको बताया होगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सोमवार के दिन फौत हुए हैं तो इतवार के दिन आपने चाह वक्त सईदा आयशा को बुलाया, आयशा ये बताओ घर में क्या कुछ है? कहा 7 दिनार है। कहा फौरन इनको सदका करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा फरमाती हैं, मैं मशगूल हो गई आपकी बीमारी की वजह से, आपने असर के वक्त फिर बुलाया, फौरन वो 7 दिनार लेके आओ और सईदना अली को दिए। कहा मैं तो अपने रब के पास जा रहा हूँ, मोहम्मद अपने रब के पास जाए और उसके घर में भी इतने दिनार पड़े हो, इनको फौरन सदका करो तभी सुकून आएगा और सदका करवाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अबू बकर मिंबर पर चढ़े और रोने लग गए और फिर कहते हैं मैंने अल्लाह के रसूल को देखा वो भी मिंबर पर चढ़े और रोने लग गए और फरमाया इस्अलुल्लाह अल-अफ़्व वल-आफ़िया, लोगों अल्लाह से आफियत का सवाल किया करो। फ़इन अहदन लम युअत बअदल यकीन खैरन मिनल आफिया, ईमान और यकीन के बाद आफियत से बढ़ के कोई नेमत नहीं है।
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. جس شخص نے صبح کی اس حالت میں کہ اپنے گھر میں وہ امن سے ہے اور اس کے جسم میں اللہ نے عافیت رکھی ہے، کوئی بیماری نہیں، اور صرف ایک دن کا کھانا اس کے پاس ہے، امن ہے، عافیت ہے، ایک دن کا کھانا ہے، اس انسان کے دامن میں تو اللہ نے پوری دنیا کی نعمتوں کو جمع کر دی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھیں کتنی اچھی بات کہہ دی. جب کوئی مسلمان ہوتا تو سب سے پہلی دعا یہ سکھائی جاتی کہ عافیت اللہ سے مانگو. اسلام کے بعد اللہ کے رسول یہ دعا سکھاتے، کہو اللہم اغفر لی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، وارحمنی، مجھ پہ اپنی رحمت کی برکھا برسا دے، وَاہْدِنِی، اور مجھے ہدایت دے دے اور ہدایت پہ ثابت قدمی عطا فرما، وَعَافِنِی، اللہ میں مسلمان ہو گیا ہوں مجھے عافیت سے نواز دے، وَارْزُقْنِی، اللہ میں نے دین کو قبول کر لیا ہے، اب سارے رشتہ دار چھوڑے ہیں، مجھے بھوکا نہ مارنا، مجھے رزق بھی عطا کر. تو اسلام قبول کرنے کے بعد جو بنیادی دعائیں سکھائیں ان میں عافیت کی دعا پہلے دن ہی سکھا دیتے. اس لیے ہر مسلمان کو عافیت مانگنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا عافیت کی دعا تمام دعاؤں سے افضل ہے. اور شاید کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اسی لیے مثال دیا کرتے تھے، انسانی دل کے لیے ذکر وہ کام کرتا ہے جو سمندروں اور دریاؤں میں رہنے والی مخلوق کے لیے پانی کام کرتا ہے. فَكَيْفَ إِذَا فَارَقَتِ السَّمَكُ الْمَاءَ، ذرا کبھی دیکھا تو کریں، دریاؤں اور سمندروں میں رہنے والی مچھلی کو پانی سے نکال کے تو دیکھیں اس کا تڑپاؤ کیسا ہوتا ہے. ایک شخص اللہ کا ذکر ہی نہ کرے تو اس کا مچلنا اور تڑپنا تو سمجھ میں آتا ہے. اگر وہ پرسکون ہونا چاہتا ہے تو اسے اس راستے کو اختیار کرنا ہوگا، وہ ہے اللہ ذوالجلال کے ذکر کو اپنی عادت بنا. بہت ہی یونیک اور بہت ہی عمدہ گفتگو آپ نے ابھی سنی. اللہ اس گفتگو کو توشہ آخرت بنائے. آج کی اس خوبصورت بزم میں جو آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ بنیادی طور پر 3 نکات ہوں گے. سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ ذکر کس کو کہتے ہیں، پھر یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ ذکر کی اہمیت و فضیلت کیا ہے، اور پھر اس کی بھی وضاحت کی کوشش ہم کریں گے کہ ذکر ہمیں کون کون سا کرنا چاہیے، اور کوشش اس بات کی بھی ہوگی کہ یہ بھی عرض کریں کہ ذکر کرنا کیسے چاہیے. عربی زبان میں ذکر بزرگی اور پاکی کو بیان کرنا، اللہ ذوالجلال کی پاکی کو بیان کرنے اور بزرگی کو بیان کرنے کو ذکر کہتے ہیں. ذکر سے مراد تعریف بھی ہے، شرف بھی ہے، شہرت بھی ہے، نماز بھی ہے، دعا بھی ہے. دعا میں بھی اللہ کا ذکر ہو، اس کی تعریف ہو تو دعا قبول ہوتی ہے. نماز ویسے ہی دعاؤں کا مجموعہ ہے. خوش نصیب وہ انسان ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ اللہ کی تعریف زمین پہ کرتا ہے، اللہ اس کی شہرت آسمانوں میں کرتا ہے. لیکن کون سا ذکر جو ہے جس کی وجہ سے انسان کی شہرت آسمانوں میں فرشتوں کے سامنے ہوتی ہے، جب اس کے اندر 3 صلاحیتیں آ جائیں. عربی زبان میں کہتے ہیں ذکر الامر، فلاں شخص نے اس معاملے کو اچھی طرح سمجھا. جب تک آپ اللہ کا ذکر اچھی طرح سمجھ کے نہیں کرتے یہ آپ کی آسمانوں میں شہرت نہیں کروائے. ذکر حق فلان، عربی زبان میں کہتے ہیں اس وقت کہ فلاں شخص نے فلاں کے حق کی حفاظت کی اور اسے ضائع ہونے سے بچایا. جب میں اور آپ اللہ کے ذکر کو اس طرح محفوظ کریں، اس طرح اس کی حفاظت کریں، اسے ضائع ہونے سے بچائیں. اور کیسے بچائیں؟ تیسرا مرحلہ والذکر من الرجال، عربی زبان میں کہتے ہیں مضبوط بہادر آدمی کو، جس طرح بہادر اپنی بہادری کے ساتھ پوری قوم کو بچاتا ہے. جب ذکر کرنے والا ذکر کے تمام الفاظ کو صحیح ادا کرتا ہے، یہی وہ خوش نصیب ہے.
ادھر اس کی زبان سے وہ کلمات ادا ہوتے ہیں، ادھر مالک الملک فرماتے ہیں انظروا یا ملائکتی، میرے فرشتوں دیکھو یہ میرا بندہ مجھے یاد کرنا۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ذکر کی حقیقت اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتی انسان کو جب تک وہ ایک کام نہیں کر لیتا، التخلص من الغفلہ والنسیان، جب تک وہ غفلت سے اپنے آپ کو دور نہیں کر لیتا، جب تک وہ ذکر کرتے ہوئے سمجھ کے ذکر نہیں کرتا، ذکر کرتے ہوئے اس وقت کو انجوائے نہیں کرتا، وہ ذکر کے ثمرات نہیں چلتا۔ میرے ہاتھ کی طرف ذرا دیکھیے گا، جو ذکر یوں کر رہا ہو وہ کیا سمجھتا ہوگا؟ جو آدھے منٹ میں نہ جانے سب اور سبحان پورا کہتا بھی ہے کہ نہیں، اور دونوں ہاتھوں کو اس طرح مشین کی طرح چلاتا ہے، وہ کیا سمجھ کے ذکر کرتا ہوگا؟ اس کو کیا پتا اس کا معنی کیا ہے؟ وہ اس کے ثمرات کو کیسے چن سکتا ہے؟ وقت کتنا کو لگتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب اس کے ذہن میں اللہ عز و جلال کی عظمت ہوگی، احترام ہوگا، توقیر و تبجیل ہوگی، تکریم ہوگی، وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جو اللہ کے نام کی عزت نہیں کر رہا اس کو اللہ کیسے عزت دیں گے؟ اور جس کی توہین اللہ کرے اس کو دنیا میں کوئی عزت دے سکتا ہے؟ ذکر سے مراد عظمت بھی ہے۔ ہر وہ شخص جو اللہ عز و جلال کا ذکر کرتا ہے اسے یقین کر لینا چاہیے اللہ عز و جلال اسے عظمتیں عطا کر دے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، جو عظمتیں اللہ نے دے رکھی تھی جب وہ بھول گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ آزمائش کر ڈالی، ان کو دنیا میں تو کچھ نوازا، لیکن جب وہ اس نوازنے کو بھی سمجھ بیٹھے کہ شاید اللہ ہم سے راضی ہے تو پھر ہم نے ان کی ایسی جڑ کاٹی کہ دنیا کے لیے عبرت بنا دی۔ ذکر کا معنی شرف بھی ہے، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، یہ آپ کے لیے بھی شرف ہے اور آپ کی قوم کے لیے بھی شرف ہے، اور اس کے بارے میں عنقریب تمہیں سوال کیا جائے۔ شرف اور بزرگی حاصل ہوتی ہے تو اس انسان کو جس کو اللہ اپنے ذکر کی توفیق سے نواز دیتے، لیکن یہ عظمت اور شرف اس وقت تک نصیب نہیں ہوتا انسان کو جب تک وہ ذکر کا یہ معنی نہیں سمجھتا کہ ذکر کا مطلب اللہ کی اطاعت بھی ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میری اطاعت کرو گے میرے بندوں میں تمہیں کبھی بھلاؤں گا نہیں، تم میری اطاعت کرو گے میں تمہیں بھلاؤں گا نہیں۔ تعرف الى اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، جب تمہیں آسانیاں ملے تو اس وقت مجھے نہ بھولنا، جب تم پہ مصیبتیں آئے گی میرے بندے میں نہیں تمہیں بھلاؤں، تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں۔ ذکر سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین بھی ہیں۔ اللہ عز و جلال نے قد انزل اللہ الیکم ذکرا، مالک الملک نے تمہاری طرف ذکر کو نازل کیا ہے۔ مالک الملک نے یہاں پیغمبر کو بھی اور پیغمبر کی تعلیمات کو بھی ذکر کہا ہے۔ ذکر اللہ کے ہاں قابل قبول وہی ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچا۔ میرا، آپ کا، دنیا کے اسکالرز، ڈاکٹر کا، فلاسفر کا بناوٹی ذکر ساری زندگی کرتے رہیں، ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے، کیونکہ ذکر اگر اللہ کا ہے تو اس کے ذکر کی صحیح پہچان رکھنے والی دنیا میں ایک ہی ہستی ہے، محمد الرسول۔ اس ہستی کے بتائے ہوئے ذکر کو اختیار کرنا اور اس ہستی کے سمجھائے ہوئے طریقے کو اختیار کرنا، یہ وہ خوبصورت راستہ ہے جس سے ہم یہ سارے ثمرات اپنے دامن میں سمیٹ سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو ذکر سمجھایا ہے، امام ابن القیم آیات کی روشنی میں فرماتے ہیں ذکر کے 3 درجات۔ کتنے درجات؟ 3۔ پہلا درجہ ذکر کا یہ ہے الذکر الظاہر، ظاہری ذکر۔ ظاہری ذکر سے کیا مراد ہے؟ ثناء و دعاء و رعایہ
اللہ عز الجلال سے انسان ظاہری طور پر دعائیں کرتا ہے، یہ بھی ذکر ہے۔ اس رب تعالی کی تعریف اور حمد اور ثنا بیان کرتا ہے، یہ بھی ذکر ہے۔ رعایہ، اس ہستی پر یقین اور اعتماد اور توکل اور بھروسہ کرتا ہے، یہ بھی ایک ظاہری ذکر ہے، لیکن اس کے لیے اسے زبان پہ کچھ کلمات لانے پڑتے ہیں۔ جب وہ اللہ کی تعریف کرے گا تو کہے گا سبحان اللہ، اللہ تو ہی پاک، الحمدللہ، میرے مالک تعریفوں کے لائق ہے ہی تو، اللہ